الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے، کیا تو بتوں کو اپنا معبود بناتا ہے؟ بے شک میں دیکھتا ہوں تجھ کو بھی اور تیری قوم کو بھی کھلی گمراہی میں، اور اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں سے۔ پر جب اس کے اوپر رات طاری ہوئی، اس نے دیکھا ایک ستارے کو، اس نے کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ پر جب وہ ڈوب گیا، انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پر جب انہوں نے چاند کو دیکھا ابھرتے ہوئے، انہوں نے کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ پر جب وہ بھی ڈوب گیا، انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پر جب انہوں نے دیکھا سورج کو ابھرتے ہوئے نکلتے ہوئے، انہوں نے کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پر جب وہ بھی ڈوب گیا، انہوں نے اعلان کر دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں بیزار ہوں تمام چیزوں سے جو تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ اب بے شک میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں ہر طرف سے کٹ کے صرف اللہ کا ہو گیا ہوں یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑا کرنے لگی، بحث کرنے لگی۔ انہوں نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے؟ اور میں نہیں ڈرتا ان چیزوں سے جو ان کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ میرے ساتھ وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا، اور میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ کیا تم ہوش سے کام نہیں لیتے؟ اور میں کیسے ڈروں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، جبکہ تم نہیں ڈرتے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے۔
جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل اور سند نازل نہیں کی ہے، پس ہم دونوں میں سے کون امن کا زیادہ مستحق ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ کریں، ظلم سے آلودہ نہ کریں، شرک سے آلودہ نہ کریں، انہی کے لیے امن ہے، وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ دلیلیں تھیں جو ہم نے عطا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تیرا رب بڑا حکمت والا، دانا اور علم والا ہے۔ یہ سورہ انعام کی 74 سے لے کے 83 تک 10 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ جو بحث ہوئی ہے اس کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ یہ صلاحیت اس واسطے اللہ نے دی ہے کہ انسان غور و فکر کرے، کسی بھی چیز کو دیکھے تو اس پر غور کرے، اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیزیں دی ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا۔ ایسے لوگ جو ان چیزوں سے صحیح کام نہیں لیتے، کسی چیز پر غور و فکر نہیں کرتے، صحیح نتیجے تک نہیں پہنچتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ چوپائے جانوروں کی طرح بلکہ ان سے زیادہ گمراہ۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم قلوب عین لا یبصرون بہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد ہے کہ ان کے دل ہیں لیکن اس سے سوچتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں لیکن اس سے صحیح طریقے سے سنتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن اس سے صحیح طریقے سے دیکھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں، اس واقعے میں ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نظر کیسی تھی، ان کا دل کیسا تھا۔ اللہ نے ان کو قلب سلیم عطا کیا تھا، سوچنے سمجھنے والا دل دیا تھا، نظر ایسی دی تھی کہ اس کے ذریعے وہ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر بہت ساری چیزوں کو پکارا جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کو معبود بنایا جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کے آگے لوگ جھکتے ہیں۔ تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ان چیزوں پر غور و فکر کریں، کیا واقعی وہ معبود بنانے کے قابل ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہاں جو بات بیان کی، سب سے پہلی بات تو یہ بیان کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب علم عطا کیا، غور و فکر کی صلاحیت دی، اب بچپن سے دیکھتے تھے باپ کو کہ وہ پتھر لاتا ہے، اس کو تراشتا ہے، بت بناتا ہے اور اس کو بیچتا ہے۔ یہ باپ کو ٹوکتے تھے کہ ابا تم یہ کیا بنا رہے ہو؟ وہ کہتے تھے میں لوگوں کا معبود بناتا ہوں۔ ایک عام عقل کا بھی آدمی یہ سوچے گا کہ ایک انسان ایک چیز کو تراش خراش کے بنا رہا ہے، وہ اس کا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اس کو معبود بنا رہے ہیں تو وہ نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کسی کام آ سکتا ہے۔ سورہ مریم میں آپ پڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کس طرح سمجھایا ہے، جس میں ایک پہلو، خاص پہلو یہ ہم کو ملتا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا کوئی بڑا، ہمارے باپ دادا ہوں یا کوئی بھی ہمارے خاندان کا بڑا ہو، اگر وہ کسی غلط راستے پر ہے تو ہم کو اس کو بھی سمجھانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اگر ہم کو علم دیا ہے کہ یہ جو راستہ ہے یہ جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہے، تو ہم کو اگر ان سے محبت ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو سمجھا کر اس راستے سے صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر یہ اس وقت کا سرکاری پنڈت تھا، حکومت کے نمرود بادشاہ کے یہاں بہت بڑے عہدے پر فائز تھا، تمام چڑھاوا اس کے یہاں آتا تھا۔ بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت تھی جتنی نمرود بادشاہ کے پاس بھی نہیں تھی، کیونکہ سب اس کے پاس آتا تھا۔
اچھا، بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، ہے نا، لوگوں کے لیے پوجا بھی کرتا تھا۔ تو باپ کو دیکھا کہ بت تراشتے ہیں، تو انہوں نے اس کو سمجھایا۔ سورہ مریم میں جو بات آئی ہے، یا ابت، اے ابا جان، لما تعبدوا ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے ابا جان تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ تمہارے کسی کام آ سکتا ہے۔ یعنی بات صرف منع نہیں کیا بلکہ دلیل بھی دی ہے کہ معبود تو وہ ہو سکتا ہے جو تمہارے کام آئے، تمہاری مدد کرے، تمہاری حفاظت کرے، تم کو رزق دے۔ معبود تو وہی ہو سکتا ہے نا جو ہر چیز کرنے کی صلاحیت جس کے اندر ہو، جو علی کل شیء قدیر ہو، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو انہوں نے باپ کو اس طرح سمجھایا، باپ کو سمجھایا یہاں تک کہ ابا جان تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، تو تم میرے طریقے پر چلو، میں تم کو، ہے نا، اللہ کا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہیں کرو، مت کرو، کیونکہ شیطان اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے۔ اے ابا جان مجھ کو ڈر لگتا ہے کہ تم جس راستے پر جا رہے ہو کہیں اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نہ آ جائے۔ انتہائی محبت سے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اے ابا جان، اے ابا جان، باپ کو سمجھا رہے ہیں، مگر نتیجہ کیا ہے؟ ایک راستہ آدمی اختیار کرتا ہے، اس پر غور و فکر نہیں کرتا۔ اچھا، اس سے اس کا مفاد بھی وابستہ ہے، اس کی گدی بھی اس کے ذریعے سے ہے، شرکے کے ذریعے سے اس کو ایک عہدہ ملا ہوا ہے۔ تو یہ سب چیزیں چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ وہی چھوڑ سکتا ہے جس کو اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، آخرت کا ڈر پیدا ہو جائے، جس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر میں نے یہ طریقہ نہیں چھوڑا، ایک اللہ کو نہیں مانا، ایک اللہ کی بندگی نہیں کی، تو میں جہنم میں جاؤں گا، ہمیشہ کی زندگی میری برباد ہو جائے گی۔ تو ایسا آدمی دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے کو لات مار سکتا ہے، بڑی سے بڑی دولت کو ٹھکرا سکتا ہے۔ تو باپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا یا ابراہیم، کیا تو مجھ کو میرے معبودوں سے برگشتہ کرتا ہے، معبودوں سے چھڑانا چاہتا ہے؟ راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تو ان باتوں سے باز نہیں آیا، میرے معبودوں بتوں کے خلاف بولنے سے باز نہیں آیا، تو میں تجھ کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، نکل جا میرے گھر سے ملامت زدہ ہو۔ دیکھو، باپ کو انہوں نے سمجھایا ہے، باپ سے ہمدردی تھی، محبت تھی، چاہتے تھے کہ ان کو عذاب سے بچائیں، لیکن باپ مانا نہیں، الٹا ان کو گھر سے نکال دیا، دھمکی دے رہے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں۔ قوم کو سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا غالباً سورہ شعراء میں کہ هل يسمعونكم يستدعون او ينفعونكم او يضرون، قوم کے لوگوں سے کہا کہ ان بتوں کو تم پوچھتے ہو، کیا یہ سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ تم ان سے دعا کرتے ہو، تمہاری دعا کو سنتے ہیں؟ یا تم مصیبت میں پکارتے ہو، کیا تمہاری پکار سنتے ہیں؟ یا تم کو کچھ نفع پہنچاتے ہیں یا کچھ نقصان پہنچاتے ہیں؟ غور و فکر کے واسطے آدمی دیکھو دلائل رکھتا ہے، لیکن قوم بھی مانی نہیں۔ آخر انہوں نے دیکھو، پورا ملک مشرک ہے، وقت کا بادشاہ خود کو خدا خدائی دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی مشرک ہے، لیکن آپ نے ان کے سامنے کہا، قوم کے لوگوں کے سامنے، کہ میں ایک دن ان بتوں کی خبر لوں گا۔ ایک موقع آیا تہوار کا، پوری قوم شہر سے باہر تہوار منانے جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ تم بھی چلو گے، انہوں نے انکار کر دی، اور بعد میں ایک کلاڑی لے کر بت خانے میں گیا، سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بڑے بت کو باقی رکھا، اور کلاڑا اس کے کاندھے پر لٹکا کر چلے آئے۔ قوم جب واپس آئی یہ تہوار منا کر، اس نے دیکھا ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا، من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت، انہ من الظالمین، اور بڑا ظالم ہے۔
کسی نے کہا کہ دیکھو ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے، وہی ان کے بارے میں کہتا ہے۔ بہرحال لائے گئے، آپ سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کام کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ آپ نے ہاں یا نہ نہیں کہا، آپ نے ان کو توجہ دلائی کہ دیکھو یہ بڑا سلامت ہے اور کلاڑا بھی اسی کے پاس ہے، پوچھ لو ان سے اگر یہ بات کرتے ہوں۔ یعنی آپ بتانا چاہتے تھے کہ ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ ان کی سمجھ میں بات آئی لیکن عقل اوندھی ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کو کیا کیا جائے، کیا سزا دی جائے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ خود ان کا باپ آزر وہ نمرود بادشاہ کے پاس اس نے شکایت کی اپنے لڑکے کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا بادشاہ کے سامنے، وقت کا بادشاہ ہے، خدائی دعویٰ کرنے والا، سورہ بقرہ میں آیا ہے نا 3 پارے میں۔ اس نے پوچھا ابراہیم تم کس رب کو مانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کہا کہ میں اس رب کو مانتا ہوں جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس بیوقوف نے کیا کیا کہ ایک قیدی کو جس کو موت کی سزا ہونے والی تھی اس کو اس نے چھوڑ دیا، بولے دیکھو اس کو میں نے زندگی دے دی۔ دوسرے قیدی کو جو چھوٹنے والا تھا اس کو قتل کر دیا، بولے دیکھو اس کو میں نے موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کوئی بحث نہیں کی اس معاملے میں، کیونکہ یہ فضول بحث ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو اس کو مغرب سے نکال کر بتا۔ فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا، اس کی بولتی بند ہو گئی۔ لیکن دلیل نہیں ہونے کے باوجود، حق بات سامنے آنے کے باوجود آدمی اپنی ضد پر، میں نے بتایا نا کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں آدمی کو روک لیتی ہیں، اس کی بادشاہت۔ پھر فیصلہ کیا ہوا؟ خوب بڑی آگ جلائی جائے اور اس کو اس میں ڈال دیا جائے۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ بڑی آگ جلائی گئی، آگ میں ان کو ڈال دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا۔ دیکھو اس واقعے میں ہم کو یہ بات ملتی ہے کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اللہ نے آگ کو جلانے کے لیے پیدا کیا، وہ جلا رہی ہے جب تک حکم ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اب وہ اللہ کا حکم نہیں ماننے والی ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی بن جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی بن گئی، آپ کو کچھ بگڑے ہی نہیں۔ اتنا بڑا واقعہ لوگوں کے لیے عبرت کے لیے کافی تھا کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام جس رب کو مانتے ہیں وہی حقیقی رب ہے، لیکن کوئی ایمان نہیں لائے۔ صرف آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لائے۔ اب حجت تمام ہو چکی، اب کوئی موقع نہیں ہے کہ مزید بحث کی جائے۔ اللہ کے حکم سے وہاں سے نکلے ہیں، پورا عراق، پورا مصر، ملک شام آپ نے دعوت دی ہے لوگوں کو، اور شام میں فلسطین میں جا کے قیام کیا ہے۔ اس طریقے سے دیکھو ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کو کہا، اپنے باپ کو کہا ابراہیم لابی آزر اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک و قومک فی ضلال مبین۔ اب دیکھو قوم کے سامنے بھی انہوں نے جو دلیلیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اس طرح ہم نے مشاہدہ کروایا ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کا، یعنی پوری کائنات میں ہر چیز جو ہے دیکھنے کے قابل ہے، ایک ایک چیز غور و فکر کے قابل ہے۔ آدمی دیکھتا ہے بہت ساری چیزوں کو، ہے نا، گزر جاتا ہے، بعض ٹائم ذہن پہ کچھ دوسری چیز سوار ہوتی ہے۔ آدمی بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، جیسے ہم جانتے ہیں نا نیوٹن ہمیشہ دیکھتا ہوگا لوگ چیزوں کو نیچے گرتے ہوئے، لیکن ایک خاص موقع آیا کہ اس نے دیکھا کہ سیب زمین پہ گرا، اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو کہ نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گرا۔ غور و فکر کیا، تحقیق کیا تو اس کی سمجھ میں آیا کہ زمین میں ایک کشش ہے۔
ایسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو دیکھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طرح ہم نے آسمان و زمین کی بادشاہت کا مشاہدہ کروایا. کیوں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. چیزوں پر غور و فکر کر کے آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کسی کے حکم کی پابند ہے. یہ اتنی بڑی کائنات جو اتنی منظم کائنات ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ہر چیز اللہ کے حکم سے برابر چل رہی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا چلانے والا انتہائی حکیم ہے، انتہائی دانا ہے، انتہائی علم والا ہے، اور اس نے جس چیز کو جو حکم دے دیا اس کے مطابق چل رہی ہے. سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے ڈوبتا ہے اللہ کے حکم سے. چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے ڈوبتا ہے اللہ کے حکم سے. ہوائیں اپنے اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. بارش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. تو قرآن پاک میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا علم ترا علم ترا افلا ینظرون. یہ سورہ غاشیہ آخری پارے میں 88 نمبر سورت. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت. کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا ہے؟ اب ریگستان میں آج سے 1400 سال پہلے کوئی سواری نہیں تھی، اور ہم کو کتابوں میں پڑھا کہ ریگستان کا جہاز اونٹ. ریگستان میں اونٹ جتنا تیز چل سکتا ہے کوئی جانور نہیں چل سکتا. اللہ نے بنایا اونٹ کو. پھر اونٹ کا قد، اس کی پیر جو ہے ٹانگ کتنی لمبی ہے، اس میں 2 جوڑ ہے. پھر اس کا قد ہے، پھر اس کے بعد اس کی گردن ہے. لوگ بتاتے ہیں بعض ٹائم جب آندھی تیز چلتی ہے تو جیسے سمندر کی موجیں اٹھتی ہیں، ایسے بالو کی موجیں اٹھتی ہیں، ریت کی. اور انسان اگر جا رہا ہے تو اس کے اندر دفن ہو جاتا ہے. اللہ نے دیکھو انسانوں کے واسطے کتنی بڑی تخلیق کی ہے کہ اونٹ بنایا کہ آدمی اس پر سوار ہے تو وہ ان چیزوں سے محفوظ ہے. پھر اونٹ کی یہ خاصیت اللہ نے تحقیق سے لوگوں نے بتائی کہ اس کے اندر پانی کی ایسی ٹنکی ہوتی ہے کہ اگر اس کو ایک مرتبہ اچھی طرح پانی پلا دیا جائے تو 1 مہینے تک اس کو پانی نہیں ملے گا تو وہ چلے گا، وہی پانی اس کا استعمال ہوتا ہے. اور بعض اوقات قافلے والوں کے پاس پانی ختم ہوتا ہے، اونٹ کو کاٹتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں، وہ پانی نکال کر پینے کے کام آتا ہے. تو اللہ نے دیکھو ایک ایک چیز کے اوپر غور و فکر کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا. قرآن پاک میں دوسرے مقامات میں نے کہا علم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ سورہ فاطر میں اللہ نے فرمایا علم ترا ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء. اللہ تعالیٰ کہیں کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں؟ تم نے غور نہیں کیا؟ دیکھنے کا مطلب دیکھ کے اس پر غور و فکر کرنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور ہم نے نکالا اس کے ذریعے سے طرح طرح کے پھل، الگ الگ رنگ کے، مختلف الوان ہوا. اسی طرح پہاڑوں میں الگ الگ سطحیں ہم نے رکھی ہیں، جدد الگ الگ تہیں، حمر مختلف الوان، حمر و بیض سفید ہے، لال ہے، گلابی ہے، کالا ہے کوے کے جیسا. اسی طریقے سے انسانوں میں اور چوپایوں میں طرح طرح کے رنگ، طرح طرح کی شکلیں، طرح طرح کا مزاج. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے تو وہی ہوتے ہیں جو علم والے ہیں. مطلب یہ غور و فکر کر کے جب علم آدمی حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو ہم نے مشاہدہ کروایا ابراہیم علیہ السلام کو تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو انہوں نے مشاہدہ تو کر لیا، اب اس مشاہدے کو انہوں نے اپنے قوم کے سامنے پیش کیا ہے. اس زمانے میں بہت سارے بتوں کی پوجا ہوتی تھی. مولانا ابو الاعلیٰ نے تو لکھا ہے کہ 5000 کے قریب مختلف معبود مانے جاتے تھے. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا
33 کوٹی. تو اس زمانے میں 5000 معبود ایسے تھے، لیکن اس میں بڑے بڑے جو ہے سورج ہے، شماس دیوتا، چاند ہے نا، اسی طرح ستارے ہیں. اللہ نے بیان کیا کہ دیکھو انہوں نے دیکھا تارے کو، انہوں نے قوم کے سامنے سوال کیا کیا یہ میرا رب ہے؟ قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. ستارے کو دیکھا، لوگ اس کو معبود مانتے ہیں، انہوں نے سوال کیا کیا یہ رب ہے؟ جب وہ ڈوب گئے انہوں نے کہا میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا. ڈوبنے والا کیسے رب ہو سکتا ہے؟ ہم کو جو سب سے اہم آیت قرآن پاک میں دی گئی ہے نا، قرآن کی آیت الکرسی، بالکل اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے وہ، اس میں 10 ٹکڑے ہیں ایک آیت میں. پہلی بات اللہ نے بیان کی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود اور حاکم نہیں ہے. وہ الحی ہے، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اور القیوم ہے، وہ خود سے قائم اور ہر چیز کو وہ قائم رکھے ہوئے. اب جو خود قائم نہیں رہ سکتا وہ دوسروں کو کیسے قائم رکھے گا؟ جو خود ڈوب گیا وہ دوسروں کو کیسے سنبھالے گا؟ انہوں نے کہہ دیا میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا. قوم کے سامنے اعلان کر دیا، ارے کیسے معبود ہو سکتا، یہ تو ڈوب گیا. پھر چاند کو دیکھا، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی. چاند کو دیکھا، وہ تو اس سے زیادہ، تارے سے زیادہ روشن، 14ویں کا چاند. انہوں نے کہا ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، جب وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کیا اعلان کیا؟ قال لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. یعنی انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو ہدایت کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے. اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا. یعنی انہوں نے اللہ سے ہدایت مانگی. اب آگے آ رہا ہے فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی. اب سورج، دن نکلا، سورج نکلا، انہوں نے کہا ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے. ستارہ چھوٹا، پھر اس سے بڑا چاند، اور چاند سے بڑا سورج. ایک عام مشاہدے میں ہم کو تو سب سے بڑا وہی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، جدید تحقیق کہتی ہے کہ سورج سے بھی بڑے بڑے سورج، لاکھوں گنا بڑے سورج کائنات کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم سے اتنی دوری پر ہیں کہ ہم کو چھوٹا سا تارہ نظر آتا ہے. یہ کائنات کتنی بڑی ہے، آپ لوگ سب پڑھے لکھے ہیں. اس کو لائٹ ایئر سے ناپتے ہیں. لائٹ ایئر، اس کو نوری سال اردو میں کہا جاتا ہے. یعنی روشنی کی جو رفتار ہے ایک سال میں جتنا یہ سفر کرے گی اس کو ایک نوری سال کہتے ہیں. کروڑوں میل کا یہ بنتا ہے، اور لاکھوں نوری سال پر ستارے اور سیارے موجود ہیں. ہم اس کی کوئی گنتی اور حساب نہیں لگا سکتے. اتنی بڑی اللہ کی کائنات ہے، اور آج تک یہ نہیں معلوم ہوا کہ کائنات کہاں ختم ہوتی ہے. جتنی بڑی دوربین بن رہی ہے اس سے آگے کی چیز نظر آ رہی ہے. اتنی بڑی کائنات کا مالک اور اس کا ہمارے اندر ڈر نہ ہو، اس نے ہمارے لیے اتنی ساری چیزوں کو پیدا کیا، اس سے ہم کو محبت نہ ہو. اس نے ہم کو پیدا کیا، بے شمار نعمتیں ہم کو عطا کی ہے جسمانی، ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. آپ صرف اتنا تصور کرو، چلو جانے تو باقی سب نعمتوں، صرف آنکھ کی روشنی اللہ سلب کر لیں، کیا ہوگا؟ اچھا بھلا انسان بیکار ہو گیا، اب دوسرے کا محتاج ہو گیا. صرف آنکھ کی روشنی. تو آدمی کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تو نے ہم کو یہ ساری چیزیں دی ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جب انہوں نے سورج کو دیکھا، کہا ھذا ربی ھذا اکبر، کیا یہ رب ہے؟ یہ تو سب سے بڑا ہے. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. جب سورج بھی ڈوب گیا انہوں نے کیا اعلان کیا؟ اے میری قوم کے لوگوں، میں بری ہوں، بیزار ہوں تمام چیزوں سے جو تم اللہ کا شریک بناتے ہو. میں کسی کو نہیں مانتا. تمام معبودوں کا انکار.
اور اس کے بعد جو آیت ہے یہ وہی آیت ہے جو ہم قربانی کے وقت پڑھتے ہیں. قربانی کے وقت 2 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. ایک یہ آیت ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ بے شک میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کی، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یعنی آپ کا رخ متعین ہو گیا، اب میں اللہ کو مانتا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا. حنیف کے معنی ہوتے ہیں ہر طرف سے کٹ کے آدمی اللہ کا ہو جائے، بس اب اللہ کی مانے گا، اللہ کے سوا کسی کی نہیں مانے گا. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ چیز سورہ بقرہ میں آتا ہے 15واں رکوع. اللہ نے فرمایا کہ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ان کے رب نے ان سے کہا کہ تو فرما بردار ہو جا، میرے حکم کا پابند ہو جا، میرے آگے اپنے آپ کو ڈال دے، سرنڈر. انہوں نے کہا میں رب العالمین کے آگے اپنے آپ کو ڈال دیا، رب العالمین کے حکم کا پابند ہو گیا. اب آپ کی پوری زندگی قرآن پاک میں دیکھو جو واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں کہ کسی بھی موقع پر چاہے ان کی جان کی بازی لگی ہے، آگ میں ڈالے گئے، آپ نے انکار نہیں کیا، کیونکہ آپ کو یقین تھا زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. اگر میرے رب کی مرضی ہے میں اللہ کے پاس چلا جاؤں تو خوشی خوشی جانے کے لیے تیار ہوں، اور اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو یہ مجھ کو جلا نہیں سکتے، مار نہیں سکتے. ہوا کیا؟ اللہ کو بچانا تھا، اللہ نے کہہ دیا یا نارو کونی برتوں و سلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جائے، سلامتی بن جائے ابراہیم پر. اللہ نے بچا لیا، تو اپنی جان کی بازی لگا دیا آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. اس کے بعد دیکھو ملک چھوڑا، وطن چھوڑا، جائیداد چھوڑی، رشتہ داریاں چھوڑی. یعنی اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کی محبت کے آگے کسی کی محبت آڑے نہیں آئی. اسی بات کا مطالبہ ہم سے بھی ہے کہ ہم کو سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اللہ سے. سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہے نا 19واں رکوع ہے، 19واں یا 20واں رکوع، اللہ نے فرمایا کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو سچے ایمان والے ہیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. اللہ کی محبت کے آگے کسی کی محبت آڑے نہیں آتی. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، اسی کے ساتھ اللہ کی محبت کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی اللہ کی محبت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ. تیسری چیز ہے اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا، اللہ کے دین کے کام میں لگنا. یہ اتنا محبوب ہونا چاہیے کسی چیز کی محبت اس کام میں رکاوٹ نہ بنے. یہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ یاد رکھو، سورہ توبہ کی 24 نمبر آیت، اس کا ترجمہ بار بار آپ پڑھو. سورہ توبہ 24 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. آپ بار بار ترجمہ پڑھو اس کا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، 5 رشتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، اس میں سب آئے گا سمجھو. وہ اموال اقترفتموها، تمہارا بینک کا بیلنس یا جو مال تم نے کما کر رکھا ہے،
وہ تجارت تخشون کسادہ، تمہارا وہ کاروبار اور تجارت جس میں ہمیشہ گھاٹے کا ڈر لگا رہتا ہے. وہ مساکن و ترضونہا، تمہارے وہ مکانات یا تمہارے وہ وطن جو تم کو بہت محبوب ہیں. آدمی اپنی طبیعت کا مکان بناتا ہے اپنے حساب سے، اس کو محبوب ہوتا ہے. ان 8 چیزوں کو اللہ نے، 5 رشتے اور 3 چیزیں، یہ مال جو جمع کر کے رکھا ہے، تجارت اور اپنا ٹھکانہ، مسکن، مکان، جو بھی. ان 8 چیزوں کی محبت اگر اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہو جائے، یا اللہ کے دین کے راستے میں کام کرنے کی محبت سے، جہاد کرنے کی محبت سے زیادہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے، فتربصوا، انتظار کرو. اللہ اپنا حکم لے آئے، اپنا فیصلہ لے آئے، عذاب لے آئے. اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی خاص طور پہ آپ دیکھو، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا. خلیل اس کو کہتے ہیں کہ ہر ایک کی محبت سے زیادہ اس کی محبت ہو. ابراہیم علیہ السلام دیکھو ہر ایک سے کٹ کے، میں نے بتایا نا، دیکھو ان کی جان کی بازی لگا دی. آگے چل کر جب بوڑھے ہو گئے ہیں، 86 سال کی عمر ہے، اللہ نے اولاد دی. یہ پہلی اولاد ہے، پہلی بیوی سے ابھی اولاد نہیں ہوئی ہے. دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ نے حکم دیا بیوی اور بچے کو لے جاؤ، جنگل میں چھوڑ کر آؤ. فلسطین میں رہتے ہیں، شام، ملک شام میں، وہاں سے مکہ میں چھوڑنے کا حکم ہوا. جو بھی کھانا پانی ساتھ میں تھا اتنا دے کر چلے آئے. یہ تصور کرو کہ جنگل میں ایک دودھ پیتے بچے کو اور بیوی کو چھوڑ کر آنا، کیسا اعتماد تھا اللہ کے اوپر. اور پھر وہ بیوی حضرت ہاجرہ، روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ جب چھوڑ کر آ رہے تھے انہوں نے پوچھا کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو، کہ اللہ نے حکم دیا ہے. انہوں نے کہا ہاں اللہ نے حکم دیا. بس حضرت ہاجرہ کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوئے ہیں، وہ بیان جو کیے جاتے ہیں، کہ انہوں نے کہا اذا لا یضیعنا، جب اللہ نے یہاں چھوڑنے کا حکم دیا تو اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا. کتنا اعتماد اللہ کے ذات. جو تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان تھا سب ختم ہو گیا. خود بھی بھوکی ہیں، بچہ اسماعیل بھی بھوکا ہے، پریشان. صفا پہ چڑھتی ہیں، دیکھتی ہیں کہیں کچھ نظر آ جائے، مروہ پہ چڑھتی ہیں، دیکھتی ہیں. 7 چکر انہوں نے لگائے ہیں. اس ادا کو اللہ تعالیٰ نے دیکھو ایسا محبوب بنایا کہ ہر حاجی کو صفا مروہ کی صحیح. یہ سب کیوں کروایا جاتا ہے؟ کہ ہمارے اندر بھی وہ جذبات پیدا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا جو جذبہ تھا، حضرت ہاجرہ کا جو جذبہ تھا، اسماعیل علیہ السلام کا جو جذبہ تھا، اب وہ بچہ دیکھو چھوڑ کے آ گئے ہیں. وہاں اللہ نے زمزم پیدا کر دیا. اب جہاں پانی رہتا ہے وہاں آبادی ہوتی ہے. دھیرے دھیرے قافلے آ کے وہاں رکنے لگے، آبادی بڑھنے لگی. اس طرح مکہ آباد ہوا. اور وہ زمزم آج ہم سب پیتے ہیں. اب تو دیکھو عمرے کا ایسا دور چلا ہے کہ حج کے بعد پورا سال عمرہ چلتے رہتا ہے. لوگ جاتے ہیں، زمزم پیتے ہیں، گھروں تک لاتے ہیں، لوگوں کو پلاتے ہیں. یہ سب ان کی قربانیوں کے ذریعے ہی ملا ہے نا. تو اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے دین کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ ہم اپنا سب کچھ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے لگایا، ہم کو بھی لگانے کا جذبہ ہونا چاہیے. ابھی تو ہم کو صرف وقت مانگا جاتا ہے کہ دیکھو وقت لگاؤ، صلاحیت لگاؤ، دولت لگاؤ. ابھی تو جان کی باری نہیں آتی. ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ بتائیں، دیکھو انہوں نے کہہ دیا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. شرک جو ہے بہت ساری قسم کا شرک ہوتا ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہیں تصویریں. یعنی کسی قسم کا شرک. قرآن پاک میں جو تذکرہ ملا، ایک شرک تو یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کی مان کر چل رہا ہے اللہ کے مقابلے میں. یعنی میرا جو چیز چاہتا ہے میں وہ کروں گا، مجھ کو روکنے والا کون؟
اپنی دولت کو آدمی اپنی مرضی سے غلط سلط طریقے میں خرچ کرتا ہے، کہتا ہے میرا مال ہے، مادہ پرستی۔ سورہ کہف میں بھی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا 2 باغ والوں کی صورت میں، کہ ایک آدمی کا 2 باغ تھا، اس کے دوست نے اس کو سمجھایا کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کو بھول کے بات مت کر۔ اور وہ باغ ایسا تھا کہ انگوروں کا باغ تھا، کھیتی کی زمین تھی، کھیتی ہوتی تھی، چاروں طرف کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے، بیچ میں ایک نہر تھی جو ہمیشہ جاری رہتی تھی، ہمیشہ نہر میں پانی رہتا تھا۔ اب اللہ کا یہ دیا ہوا تھا، اس کے ذہن میں کیا ہے کہ میرا باغ ایسا ہے کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ہمیشہ نہر جاری رہتی ہے۔ اس نے بھروسہ کیا اپنے باغ کے اوپر۔ اس کے دوست نے سمجھایا کہ دیکھ اللہ کو بھول کے بات مت کر، جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا اور ایک بہترین انسان بنا کے کھڑا کیا، آج تجھ کو عقل صلاحیت دی ہے تو نے یہ سب کیا نا۔ آدمی اپنی عقل کو بولتا ہے میں نے اپنی آئیڈیا سے کمایا، ارے وہ آئیڈیا والی عقل اللہ نے تجھ کو دی تو آج تیری عقل اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کیا کرے گا؟ میں نے کہا صرف آنکھ کی روشنی اللہ تعالیٰ چھین لے، آپ کیا کریں گے؟ ساری صلاحیت ختم۔ تو اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے کبھی بھی۔ کہ انہوں نے کہا میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، ہے نا۔ سورہ جاسیہ میں اللہ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اس کا جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو گویا اپنے نفس کو اس نے معبود بنا لیا، نفسانی خواہشات کو معبود بنا لیا۔ تو یہ مادہ پرستی یہ بھی شرک ہے کہ آدمی بس کمانے میں لگا ہے، اسی کی محبت اس کے دل میں، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے دین کی کوئی محبت نہیں ہے۔ مال لگانے کے لیے کہا جاتا ہے بولا رہے میں نے آئیڈیا سے کمایا۔ سورہ قصص میں قارون کا جو واقعہ ہے وہ بھی مسلم قوم سے تھا، حضرت موسیٰ کی قوم کا آدمی تھا، لیکن سرکشی پر آ گیا۔ اللہ نے اتنی دولت دی تھی کہ اس کی کنجیاں لے کر چلنے کے لیے ایک مضبوط نوجوانوں کی جماعت لگتی تھی۔ اس کو لوگوں نے سمجھایا کہ آسن کما آسن اللہ علیک، تو لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ آخرت کا حصہ لینا مت بھول، مطلب اس میں سے آخرت بنانے کی فکر کر۔ مال اللہ نے دیا ہے، جو کچھ دنیا میں دیا آخرت بنانے کے لیے دیا ہے۔ زمین میں فساد مت پھیلا، مطلب آدمی لوگوں کو حقوق روکتا ہے تو زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ اس نے کہا تھا اوتی تو علی علم عندی، میرے علم اور آئیڈیا سے میں نے کمایا، علم آئیڈیا میرے پاس ہے جب مجھ کو دیا گیا اسے۔ اب علم آئیڈیا کس نے دیا؟ ارے بھائی ابھی کی تحقیق تو ایسی ہے کہ دماغ کی ایک رگ بلاک ہو جائے یا پھٹ جائے آدمی کو فالج ہو جاتا ہے، ڈیمیج ہو گئی یا بلاک ہو گئی، فالج ہو گئی، آدمی بیکار۔ دل کی رگ بند ہوئی، اٹیک۔ آدمی اللہ کو احسان کو یاد نہیں رکھتا کہ ایک ایک رگ میری سلامت ہے، ایک ایک جوڑ سلامت ہے، اللہ کا کتنا احسان ہے۔ اللہ چلا رہے ہیں تو چل رہا ہوں، ورنہ ابھی اللہ کی طرف سے حکم ہو ایک رگ بند کرنے کا، چلا۔ ابھی یہ زمانہ جو اٹیک کا زمانہ ہے کہنے سے، یہ آدمی کو اٹیک آیا ہے نا، فوراً نکل جاتا ہے آدمی، کسی سے کچھ بولنے کا موقع نہیں ہوتا۔ تو اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، اللہ کے دین کو نہیں بھولنا چاہیے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یہ دنیا میں ہم آئے ہیں کام کرنے کے واسطے، نتیجہ نکلے گا آخرت میں، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ تو ہر قسم کے شرک سے بچیں گے تو ہمارے اعمال ہم کو کام آئیں گے، لیکن شرک سے نہیں بچے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آپ نے کتنی بھی نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، حج عمرے کیے ہوں، کسی چیز کا وہ نہیں ہے۔ ایمان سچا ہے تو آپ کا ایک ایک معمولی عمل بھی بہت کام آئے گا۔ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، قرآن میں تو جگہ جگہ اس کی تردید ہے، لیکن خاص طور پر سورہ نساء میں 48 نمبر آیت اور 116 نمبر آیت۔
اب اس کا ترجمہ پڑھو 48 اور 116 نمبر سورہ نساء۔ اللہ نے صاف ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے، ایمان سچا ہے، شرک سے پاک ہے تو اللہ چاہے تو سارے گناہ معاف کر دیں گے اس کے علاوہ، لیکن شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہہ دیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا ہے نا، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں نے اپنے رخ کو اس ذات کی طرف کر لیا جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب جب انہوں نے اعلان کر دیا تمام معبودوں کا ترک، صرف ایک اللہ، ہر ایک کا کلمہ، تمام نبیوں نے کلمہ یہی دیا ہے، لا الہ الا اللہ، ہر خیر کی بنیاد یہی ہے، ایک اللہ کو مان لیا، اب اس کا حکم ماننا ہے، پوری دنیا کا امن ہو جائے گا، تمام فساد ختم ہو جائے گا، اور دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ لیکن شرک ہے تو پھر ابھی دیکھو پیچھے ماحولیات پہ ہفتہ منایا گیا، یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں بڑی بڑی کانفرنسیں کرتے ہیں ماحول کو سدھارنے کے لیے، پالوشن ختم کرنے کے لیے، لیکن آپ خود بھی پڑھے ہوں گے کہ سب سے زیادہ پالوشن پیدا کرنے والا امریکہ ہے، مختلف فیکٹریاں، طرح طرح کی چیزیں، فیکٹریوں سے جو پانی نکلتا ہے وہ بھی خراب کرنے والا، اس سے جو گیسیں نکلتی ہیں وہ خراب کرنے والی۔ تو وہی آدمی بچ سکتا ہے جس کو اللہ کا ڈر ہے، انسانوں سے ہمدردی ہے، وہ دنیا کا نقصان اٹھا لے گا لیکن اپنی آخرت برباد نہیں کرے گا۔ تو یہ توحید جو ہے، اسی پر دنیا کو لانا، یہی ہر مسئلے کا حل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر جم جاؤ، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور دیکھو کامیابی کیسی ملی جن لوگوں نے قبول کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، انہوں نے قربانیاں دی، اپنی زندگی لگا دی، جان مال سب کچھ قربان کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ صرف 23 سال، 13 سال مکے کے، 10 سال مدینے کے، 8 سال میں فتح مکہ ہو گیا ہجرت کے بعد، اور 10 سال میں پورے عرب پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ تو یہ ہے توحید، اللہ کو بڑا مان کر اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی، اپنے گھر والوں کی زندگی، دنیا کی زندگی بنانے کی کوشش، یہ ہے توحید۔ ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اعلان کر دیا، جب اعلان کر دیا تو اب مشرک اس کو برداشت نہیں کرتے توحید کو، وہ کہہ رہے ہیں وحاجہ قومہ، ان کی قوم ان سے حجت کرنے لگی، بحث کرنے لگی، قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، انہوں نے کہا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، بحث کرتے ہو، جب کہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے۔ غور و فکر کر کے انہوں نے اللہ کو پہچان لیا کہ وہی میرا رب ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی مالک ہے، تمام صفات کے ساتھ مان لیا، وہی میرا حاکم ہے، اب اس کا حکم مان سکتا ہوں، کسی اور کا نہیں مان سکتا۔ تو ہر معاملے میں انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا۔ تو انہوں نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کر، جب اس نے مجھ کو ہدایت دے دی، ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا، میں نہیں ڈرتا ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ دھمکی دیتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کے خلاف بولو گے ہمارے معبودوں کی مار پڑے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں اس سے ڈرتا نہیں، میرے ساتھ وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری موت کسی دشمن کے ہاتھ سے ہو، اللہ شہادت کی موت دینا چاہتے ہیں تو وہ تو ہوگا، اس میں ان کی کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اب میں نے بتایا نا، اللہ نے نہیں چاہا ابراہیم علیہ السلام کا قتل ہو، جل کر مر جائیں، اللہ نے نہیں چاہا، اللہ نے حکم دیا آگ کو یا نارو کونی برتن سرا، بچا لیے گئے، اتنی بڑی آگ سے بچا لیے گئے۔ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت، اور جب آدمی کے دل میں یہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ بہادر بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے دل میں یہی تھا، اگر اللہ کی طرف سے لکھی ہے تو آئے گی، ورنہ کوئی ہم کو مار نہیں سکتا۔ یہ تھا وہ جذبہ، ہے نا،
توحید. تو انہوں نے کہہ دیا میں ڈرتا نہیں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، میرے ساتھ وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا. وسع رب کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، اس کو معلوم ہے میں کیا کر رہا ہوں، تم کیا کر رہے ہو، تم کیا سازش کر رہے ہو، وہ بھی اللہ کے علم میں. قرآن کی روح سے آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی سازشیں ہوئیں. سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تمہارے اوپر اٹھنے سے روک دیا. انہوں نے سازش کی حملہ کرنے کی، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، وہ نہیں کچھ کر سکے. صلح حدیبیہ کے موقع پہ مکہ کے قریب 1400 صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں. عمرے کی نیت سے گئے تھے، ہتھیار وغیرہ لے کے نہیں گئے تھے. وہاں رواج کے مطابق ایک تلوار سب کے ساتھ تھی. اللہ نے وہاں بھی ارشاد فرمایا سورہ فتح میں کہ اللہ نے تمہارے ہاتھوں کو ان کے اوپر اٹھنے سے روک دیا، ان کے ہاتھوں کو تمہارے اوپر اٹھنے سے روک دیا. یعنی وہ چاہتے تھے ان کے اوپر حملہ کریں، تھوڑے سے لوگ ہیں ان سے نپٹ لیں، لیکن نہیں کر سکے. تو اللہ پر یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ زندگی، موت، نفع، نقصان سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ کی تمام صفات کے ساتھ ہم اللہ کو مانتے ہیں. ایمان مجمل ہے، بار بار تذکرہ میں کرتا ہوں کہ ہم کیا کہتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. میں ایمان لائے اللہ پر، اس کے ناموں کے ساتھ، اس کی تمام صفات کے ساتھ، تمام صفاتی ناموں کے ساتھ. اب میں نے اللہ کے سارے حکموں کو قبول کیا. وقبلت جمیع احکامہ، اس کے سارے حکموں کو قبول کیا. اب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہے نا ہمارا. کیا ہم اللہ کا ہر حکم مان رہے ہیں؟ تو ہماری زبان پہ دیکھو یہ حال ہے، بار بار اقرار کرتے ہیں. سورہ فاتحہ میں بار بار کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت بندگی کرتے ہیں، کریں گے اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. زندگی کیا اللہ کے حکم کے مطابق گزر رہی ہے؟ تو انہوں نے اعلان کر دیا دیکھو میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا. افلا تتذکرون، کیا تم اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ کیا تم ہوش سے کام نہیں لیتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا. میں کیسے ڈروں ان چیزوں سے جو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، جبکہ تم نہیں ڈرتے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے. ڈرنا تو تم کو چاہیے، پوری کائنات کے بادشاہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے ہو جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی چیز اللہ کے ساتھ شریک ہو ہی نہیں سکتی. سب مخلوق ہے، وہ خالق ہے. ساری قوت اس کے اختیار میں، کسی کے اندر کوئی قوت نہیں ہے. لا قوت الا باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو انہوں نے اعلان کر دیا کہ تم کو ڈرنا چاہیے، تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو جس کی کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا شریک بنایا ہے. کہیں سے نہیں مل سکتا. چاہے پچھلی کتابوں کو دیکھ ڈالو، اللہ نے چیلنج کیا ہے تمہارے پاس کوئی دلیل ہو، ثبوت ہو، لا کر بتاؤ، ہے نا. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. تو ذرا بتاؤ ہم دونوں میں سے کون امن کا مستحق ہے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. دیکھو شرک اور توحید، قرآن پاک میں اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ ایک نوکر ہے، وہ صرف ایک مالک کا نوکر ہے، اور ایک نوکر ہے اس کے کئی مالک ہیں اور سب ضدی ہیں. امن کس کو ملے گا؟ ایک آدمی ایک کی بات آسانی سے مان سکتا ہے، وہ جو بھی حکم دے گا اس کو پورا کر سکتا ہے. لیکن کسی کے کئی مالک ہیں، وہ کس کی مانے گا؟ ایک بولے گا میرا کام پہلے کر، دوسرا بولے گا میرا پہلے کر. وہ آدمی تو الجھن میں پریشان رہے گا ہمیشہ. توحید سے امن ہے، ایمان امن کی علامت ہے. ایک اللہ کو مان کے آدمی آسانی سے اللہ کا حکم پورا کر سکتا ہے، لیکن 10 کا حکم نہیں مان سکتا. 33 کوٹی کا تو بہت دور کی بات ہے. ہر لمحہ دوسرے کی ماننا کیسے مانے گا؟ تو سوال کیا گیا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، دونوں فریقوں میں کون امن کا زیادہ مستحق ہے؟ ان کنتم تعلمون، تم اگر جانتے ہو تو بتاؤ.
اس کا جواب جو دیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بڑا سوچنے والی بات، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان میں ذرا بھی ملاوٹ نہ ہو، ظلم یعنی شرک، کسی بھی قسم کا شرک اس میں شامل نہ ہو، وہی لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں امن پانے والے ہیں اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ شرک سے پاک ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ بار بار پڑھو، میں نے بتایا نا، دیکھو وہی بچہ 13 سال کا ہوا، 100 سال کی عمر ہے، 86 سال میں ہوئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، 13-14 سال کے ہوئے حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال، ابھی کوئی اور دوسری اولاد نہیں ہے، اللہ نے خواب میں دکھایا ذبح کرنے کا، ذرا سوچو کیا ان کو بیٹے سے محبت نہیں تھی؟ کیا بیٹے کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی؟ لیکن اللہ کا حکم، اللہ کی محبت، لے کے جا چھری رکھ کے چلا دیا۔ اللہ نے ان کو بچانا تھا، بچا لیا، اور جنت سے مینڈا بھیجا، اس کی قربانی ہوئی، اسی قربانی کی یاد یہ ہم بنانے والے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر آ کے اپنے رخ کو اللہ کی طرف کر لیں۔ اور ایک دوسری آیت جو سورہ انعام ہی کی پڑھی جاتی ہے آخری رکوع کی، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ کے لیے۔ ہم قربانی کے وقت یہ اقرار کرتے ہیں، یہ 2 آیت، ایک آیت یہ انی وجہت وجہک، میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، اب میں کسی اور طرف دیکھنے والا نہیں۔ کتنا بڑا اقرار ہم ہر سال کرتے ہیں۔ اس کو اگر ہم سمجھ لیں، اس کے اوپر قائم ہو جائیں تو ہماری دنیا آخرت بن جائے، کیونکہ استقامت پر ہی سب کچھ بھلائی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ، اس پر جم گئے، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے دل میں ڈھارس بندھاتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو امن کا مستحق وہی ہے نا، جو ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچا لے، ہے نا۔ اولئک لہم الامن، وہی لوگ امن کے مستحق ہیں، وہم مہتدون، وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ساری دلیلیں تھیں جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آدمی جب اللہ کے دین کا کام کرتا ہے تو اللہ ہی تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں، وقت پر کیا بولنا ہے اللہ تعالیٰ بلوا لیتے ہیں، دلیلیں اللہ تعالیٰ فراہم کرتے ہیں، آدمی کرنا چاہے، ہے نا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، اللہ انہی کے درجات بلند کرتا ہے جو اللہ کی مان کر چلنے والے ہیں، اللہ کے حکم پر قائم ہو، ہے نا۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب بڑا حکمت والا اور علم والا ہے۔ اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ اللہ کے علم کے بارے میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، کس نیت سے کر رہے ہیں یہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ قربانی میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دکھاوا، نام و نمود، ریا، یہ بھی شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرکا، دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے خیر خیرات کی اس نے شرک کیا۔ تو کوئی بھی عمل اخلاص نیت کے ساتھ ہوگا تو چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا اجر ملے گا، لیکن بڑے سے بڑا عمل ہے اس میں کسی قسم کا شرک آ گیا، ریا آ گیا، نام و نمود آ گیا، دکھاوا آ گیا، وہ پورا عمل برباد ہو جانے والا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ۔